बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद की आप तमाम हज़रात बखैर आफियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, और दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करते जाएं, ताकि जो लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं या कुरान सीखना चाहते हैं या कुरान मजीद पढ़ने में कहीं भी उनको दुश्वारी आ रही है तो वो इन वीडियो से फायदा उठा सकें, और दूसरी तरफ हमारे और आपके लिए ये सदक़े जारिया बन सके। आइए आज का हमारा जो सबक है हम उसकी तरफ चलते हैं। आपको बताया था कि हरूफ मद्दा तीन होते हैं, अलिफ, वाव और या। अलिफ, वाव, या। और कल मैंने आपको अलिफ के बारे में बताया था कि अलिफ कब हर्फ मद बनता है, उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है, और कुरान मजीद में कहीं पर भी अगर आ जाए तो हम कैसे इसको पहचानेंगे। आज का हमारा जो सबक है वो वाव मद्दा, यानी हमें कैसे पहचानेंगे कि वाव हर्फ मद बन रहा है या नहीं, उसकी अलामत क्या है, उसकी पहचान क्या है, आज इंशाअल्लाह हम इसको देखेंगे। तो ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि वाव को हर्फ मद की हैसियत से पहचानना बहुत आसान है, इंतहाई आसान है। सिर्फ हमें इस बात को जहन में बिठाने की जरूरत है, यानी हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर वाव साकिन हो, अगर वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश आ जाए तो वाव हर्फ मद बन जाएगा। वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या आ जाए, पेश आ जाए, तो वाव मद्दा बन जाएगा। जैसे ये क्या है, वाव साकिन। अब वाव साकिन से पहले वाले हर्फ को हमें देखना है कि उस पर पेश आए। मिसाल के तौर पर ये देखिए, वाव साकिन है, उससे पहले उ आ गया, तो अब यहां पर वाव हर्फ मद बनना है, इसको हम खींच के पढ़ेंगे, उ, बू, तू, सू, जू, हू, खू, दू, जू, रू, जू, सू, शू, सू, ज़ू, तू, ज़ू, ऊ, ग़ू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू। अब आप देखिए कि मैंने जो आपको निशानी बताई है, जो अलामत बताई है, उसकी रोशनी में अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यहां पर वाव हर्फ मद बन रहा है। देखिए, वाव साकिन हो, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश हो। वाव साकिन है, उससे पहले अलिफ के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले बा के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले ता के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले सा के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले जीम के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले हा के ऊपर पेश है। वाव साकिन है, उससे पहले खा के ऊपर पेश है। इन तमाम मिसालों में आप देख लीजिए कि वाव साकिन से पहले जो भी हर्फ है उसके ऊपर पेश है। और कायदा यह है कि जब भी वाव साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर अगर पेश आ जाए तो वाव हर्फ मद बन जाता है, उसको हम खींच कर पढ़ेंगे।
تو کیسے پڑھیں گے؟ او بو تو سو جو حو خو دو ذو رو زو سو شو صو غو طو غو عو غو فو او کو لو مو نو وو. یاد رکھیں او نہیں بلکہ وو ہو او یو. اس طرح سے ہم اس کو پڑھیں گے. اب آئیے ہم ان مثالوں کو دیکھ لیتے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. جیسے یوسف یقولون تکونون یصفون یوقنون توعدون. ان مثالوں میں جو آپ کے سامنے اس وقت بورڈ پر دکھ رہے ہیں آپ غور سے دیکھیں تو واو کو حروف مدہ کے طور پر پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اب دیکھیے یہاں پر یوسف ہم نے یو کو کھینچا. کیوں کھینچا؟ واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے اس لیے ہم نے کھینچا. سفو اس کو ہم نہیں کھینچا. سفو اس کو ہم نے نہیں کھینچا. کیوں؟ اس لیے کہ سین پر اور فا کے اوپر دونوں پر حرکت ہے تو اس لیے ہم نے حرکت کو جلدی پڑھے. حرکت کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کو جلدی پڑھیں گے تو ہم نے اس کو کھینچا یوسف. اب دوسری مثال یقولون. اب دیکھیے یا کو نہیں کھینچا ہم نے. کیوں؟ اس لیے کہ حرکت ہے. اولو ان دونوں کو ہم کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے. واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو ان دونوں کو کھینچ رہے ہیں. اولو تو کیا ہو گیا؟ یقولو. نہ کو نہیں کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر کی حرکت ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ یقولون. اسی طرح سے تکونون. تا کو نہیں کھینچ رہے ہیں اس پر زبر کی حرکت ہے. کاف کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ بن رہا ہے. واو سے پہلے کاف کے اوپر پیش ہے. نون کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو اس لیے ان دونوں کو کھینچ رہے ہیں. تکونون. نون کو نہیں کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے. یصفون. اب دیکھیں یا اور سی اس کو نہیں کھینچ رہے ہیں کیونکہ یا پر زبر کی حرکت ہے. صاد کے نیچے زیر کی حرکت ہے. فو کو کھینچ رہے ہیں. کیوں کھینچ رہے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے فا کے اوپر پیش ہے. نا کو نہیں کھینچ رہے اس لیے کہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو یصفون. اسی طرح سے یوقنون. تو یوقنون میں یو کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر پیش ہے. پی کو جلدی پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ قاف کے نیچے حرکت ہے زیر کی. نون کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو یوقنون. نون کو نہیں کھینچ رہے اس لیے کہ نون کے اوپر زبر ہے. توعدون. اب تو کو کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے. عین کو نہیں کھینچ رہے اس لیے کہ عین کے اوپر زبر ہے. دو کو کھینچ رہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے. نا کو نہیں کھینچ رہے اس لیے کہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ توعدون. ہم نے پڑھا یوسف یقولون تکونون یصفون یوقنون توعدون. تو یہ جہاں جہاں میں کھینچ رہا ہوں آپ نے غور کیا ہوگا
کہ یہاں پر واو مدہ ہے. کیا ہے بھائی؟ واو مدہ. کیا ہے؟ واو مدہ، یعنی واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. تو اس طرح سے ہم کہیں پر بھی پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اگر ہم کو یہ پہچاننا ہو کہ واو مدہ بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا ہے، تو فوراً ہم یہ بات دیکھیں کہ واو ساکن سے پہلے کون سی علامت ہے یا کون سی حرکت ہے. اگر پیش کی حرکت ہے تو اس کا مطلب واو حرف مد بن رہا ہے، اور اس کو فوراً کھینچ کر کے پڑھیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جو سبق ہے واو مدہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ جو کچھ بھی اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سیکھنے اور سکھانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو مزید اچھی طرح سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اندر غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.